السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج منگل کا دن ہے، 16 تاریخ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ورلڈ کرنٹ افیئر۔ کل ویڈیو نہیں آ پائی تھی، میں جمعہ سے ہی ایک کام میں مصروف ہوں، اور کل میں آپ لوگوں کو اوپینین پول بھی کرایا تھا کہ آپ کے حساب سے امام مؤذن کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ بیشتر لوگوں نے کہا کہ 25,000 امام کی سیلری ہونی چاہیے اور 15,000 وہ مؤذن کی ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ نمبر پر لوگوں نے کہا نہیں، 25 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ وقت، حالات، جگہ، اس سب پہ بیس کرتا ہے، پھر سامنے والی کی لیاقت، صلاحیت، یہ سب۔ لیکن میں ایک رفلی آئیڈیا لیا تھا اور الحمدللہ کافی اچھا آپ لوگوں کا جواب آیا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں دو طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کو آپ دو تماچا مار دیجئے، تو دنیا میں سب لوگ کہیں گے کہ یہ غریب ظلم ہے، ظلم کیا۔ گرچہ وہ اس کو بچائے نہ بچائے، مدد کرے نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن سب یہ کہے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ لیکن ایک ظلم ہوتا ہے سسٹمیٹک ظلم، سسٹم بنا کر کے ظلم کرنا، تو وہ صرف باریک بھی انسانوں کو دکھتا ہے، سب کو نہیں دکھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ خون چوسا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل کے دیکھیں، پہلے زمانے میں ڈاکو آتے تھے اور وہ ہم لوگوں کی گاڑھی کمائی لوٹ کر کے لے جاتے تھے۔ اب وہ ڈاکو نہیں آتے ہیں، ڈاکٹر وہ گاڑھی کمائی لوٹ لیتے ہیں۔ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے۔ اسکول والے گاڑھی کمائی کو لوٹ لیتے ہیں، پہلے چور اچکے آ کر کے لوٹ لے جاتے تھے، تو یہ آپ سمجھتے۔ اسی طرح سے ایک ظلم وہ مینجمنٹ کی طرف سے یہ بھی ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں، کہ جو بھی دینی خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں ان کو عزت والی سیلری نہیں دیتے اور ان کو مجبور کر دیتے ہیں، یا تو تم پروفیشن چھوڑ دو یا پھر تم قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارو۔ جتنے ہمارے بچے کا پاکٹ خرچ ہے اس سے بھی کم تم کو سیلری دیں گے۔ تو یہ بھی ایک ظلم کا طریقہ ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ثواب ملتا ہے، کیا جواب ملتا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے میرے حساب سے۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھائیے، اور اگر آپ لوگ بھی مینجمنٹ میں ہیں تو آپ لوگ اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں کہ صرف امام مؤذن کو ہی انڈر واچ نہ رکھیں کہ وہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا، بلکہ یہ محسوس کریں کہ ہم لوگ بھی خدا کے انڈر واچ ہیں، کہ ہم لوگ صحیح سے مالک ہونے کی، ذمہ دار ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خاص طور سے خادمین کے تعلق سے ان کو پراپر سیلری خدمت کے عوض دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یا ان کے حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سوتے وقت غور کرنے کی بات ہے، اور اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر آپ اپنے آپ کو امام اور مؤذن بنا کے دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ مجبوری میں یہ ذمہ داری اٹھانی پڑ جائے تو کیا میں اپنے لیے یہی سیلری قبول کروں گا؟ کسی گاؤں میں مجبوری ہے تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے گاؤں کو خوشحال رکھا ہے تو پھر وہ اس حساب سے سوچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں مشن میں لگا ہوا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے۔ اور یہ ہمارے دینی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ امامت اور تعلیم وغیرہ کو پڑھانے کو، پروفیشن کو چھوڑنا پڑا، ہمارے 50 ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا، اور عالم دین بننے کے باوجود امامت نہیں کر پائے، قوم و ملت کی رہنمائی نہیں کر پائے، کیونکہ وہ معقول سیلری ہی نہیں دیتے ہیں، تو کیا خدمت کریں گے، گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ یہ دوسری طرف بات چلے۔ اب چلیے آج کا کرنٹ افیئر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے الجزیرہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور آج کی سب سے بڑی خبر ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل ریڈس اکراس ویسٹ بینک ایز غازہ ریلز فرام آفٹر میتھ آف اسٹارم۔ تو سیلاب آ گیا تھا، تو ٹینٹ وغیرہ
इधर उधर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा ये मामला हो गया, सारी बातें ये हो गई। और फिर जो है वहाँ वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा रेट मारे जा रहे हैं। और ये देखिए इजराइल को एक झटका लगा है। आईसीसी रिजेक्ट इजराइल बिड टू ब्लॉक गाजा वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो उसने वहाँ दरख्वास्त दिया था कि हमारे यहाँ गाजा में आकर के वॉर क्राइम को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, लेकिन उसने कहा नहीं ऐसा होगा। अच्छा ये असल खबर है, ये देखिए। ट्रम्प सेज डील टू एंड यूक्रेन वॉर क्लोजर देन एवर आफ्टर बर्लिन टॉक्स। तो संडे को ये लोग बर्लिन टॉक्स के लिए मिले थे, यानी अमेरिका का नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर वगैरह सब था, इधर से जेलेंस्की वगैरह भी था, दूसरी तरफ भी मीटिंग चल रही थी यूरोपियन यूनियन वालों की। तो उसमें जो है बात ये निकल के आ रही है, और एक सबसे बड़ी बात जो आई है निकल करके कि जेलेंस्की अब नेटो में ज्वाइन ना करने का जो है वादा कर दिया है। तो उसके लिए जो है ये देखिए, यूक्रेन ड्रॉप्स नेटो बिड विल कीप गेट सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम वेस्ट। तब जेलेंस्की कह रहा अच्छा चलिए मैं जो है नेटो ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ऐलान करता हूँ कभी नहीं करूँगा, लेकिन हमें गारंटी कौन देगा इसके बदले में? हम तो नेटो के पास क्यों जा रहे थे? ताकि हमें गारंटी मिले रशिया से, रशिया हम पे अटैक ना करे। तो अगर हम नेटो ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमें कोई तो गारंटी दे। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह गारंटी चाहते हो, किन से चाहते हो? तो कहता है कि हमें अमेरिका गारंटी दे, हमें यूरोप दोस्त गारंटी दे, और दुनिया के दूसरे ममालिक वाले भी गारंटी दे, कनाडा दे, जापान दे, ऑस्ट्रेलिया दे, ये सारे। और आर्टिकल 5 के तरह गारंटी दे कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो समझे कि इन सब पे हमला माना जाएगा। ठीक है, ये लोग जंग ना करेंगे, लेकिन वादा करेंगे कम से कम कि हम जो है मिलिट्री सपोर्ट देंगे, सैंक्शन लगाएंगे, हथियार देंगे, फिर जो है इस पर जो है रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें वादा करे, और ये कानून के बना करके हमें गारंटी दें। तो ये जो है मुतालबा है जेलेंस्की का। देखिए मामला क्या होता है। और यूक्रेन वालों से पूछा जा रहा है पब्लिक से कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये गारंटी देंगे तो इसका कुछ होगा? कहने कुछ फ़ायदा नहीं। ये लोग बहुत ज़्यादा जो है बोलते हैं लेकिन वक्त पर काम नहीं आते हैं। यानी उन लोगों का कहना ये था कि अगर मैदान में रशिया को हरा पाए तो हरा पाए, वरना ये यूरोप अमेरिका पे विश्वास करना मुश्किल है। जब ये बीच मझधार में जो है जंग में मदद नहीं किए तो फिर आगे क्या खाक करेंगे। और ये देखिए एक बड़ा मसला आ गया है। यूएस मिलिट्री किल्स 8 इन लेटेस्ट अटैक्स ऑन वेसल इन ईस्टर्न पैसिफिक। तो कल जो है ईस्टर्न पैसिफिक में जो है, ये समझिए ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये जो है पैसिफिक है, ओशन है। तो इधर जो है हमला हुआ है और 3 बोट पे हमला कर दिया। और 3 बोट पे हमला किया तो पहले पे 2 के जो है हिलाकत हुई, फिर 3 की हिलाकत हुई, फिर 3 की हिलाकत हुई, यानी 8 लोगों को अमेरिका ने मार दिया। और कुल मिलाकर के आप समझिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर 90 लोगों को मार दिया है। अब उसमें से कितने ड्रग ट्रैफिकिंग थे और कितने मछुआरे थे, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन के जो भी जो है वो रखवाले हैं या फिर जो उसकी हिमायती हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये सब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है और ये सब अनफेयर है, ये बिल्कुल जो है सही नहीं हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात सुनता नहीं है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा। वेनेजुला और अमेरिका के चक्कर में ये बेचारा जो एक मुल्क जो है ये फंस गया है। ये देखिए ट्रिनिडेड एंड टोबागो। तो अब वेनेजुला यहीं पे जो बिल्डअप कर दिया, ये समझिए कि 7-8-10 किलोमीटर है शायद यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहीं पर जो वेनेजुला से ही गैस वगैरह जाता था। निकोलस मटोरो ने अब जो है गैस वगैरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये कमला जो है बेसेसार जो लेडी है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, परेशान है कि ये 2 हाथी की लड़ाई में चूटी जब पिस ना जाए कहीं। तो ये देखिए क्या होता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में जो वो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक जिसको कह सकते हैं, और उसमें जो है ये 14 या 16 लोगों की जो है मौत हो गई। तो ये बहुत ही बुरा हुआ और इसको कंडेम करना चाहिए, और ये जो है गलत है। ये इस तरह से जो है आम पब्लिक को मारना, चाहे वो गज़ा में मारा जाए या फिर वेस्ट बैंक में मारा जाए या ऑस्ट्रेलिया में मारा जाए या इंडिया में मारा जाए या पाकिस्तान में मारा जाए,
اور ہر ایک کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ معصوموں کا جان نہیں لینا چاہیے. ایک انسان کا جان پوری انسانیت کا قتل ہے. مطلب ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ بیٹے نے مل کر کے یہ دہشت گردی والا عمل کیا. اب اس کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ باپ جو ہے 1998 میں پاکستان سے آیا تھا. آسٹریلیا کی طرف سے کوئی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن بہت سارے جو ہے ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر لڑکا جو ہے اس کو وہیں پیدا ہوا تھا، تو جو اوریجن جو ہے پاکستان کا ہے، بقیہ جو ہے یہ لوگ آسٹریلیا میں رہنے والے تھے. اور ہر مزے کی بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے، 6 سمجھے کہ لائسنس والی جو بندوق تھی اس کے پاس، 6 ویپن. اب آسٹریلیا کی گورنمنٹ کیسی ہے کہ ایک ایک آدمی کو 6 لائسنس کا ہتھیار دیتے ہیں. یہ تو تحقیق کرنے والی بات ہے بھائی. تو ابھی قانون وغیرہ میں چینجز وغیرہ آئیں گے. اور اسی میں یہ آیا کہ ایک مسلمان نے جو ہے، احمد نام تھا شاید، اس نے جو ہے جان پر کھیل کر کے جو ہے لوگوں کو بچایا اور اس سے ہتھیار چھینا اور ایک کو مارا بھی اور خود بھی زخمی ہو گیا. تو اس کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے. تو وہ کہاں کا تھا؟ تو وہ جو ہے سیریا سے آیا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ خبریں چل رہی ہے. تو دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اسلام و فوبیا اور بھی بڑھ جائے گا اور جو ہے غزہ والوں کے جو ہے پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی. تو یہ سب حرکت کرنے کے جو ہے بالکل جو ہے اجازت نہیں ہے. جو دشمن ہے آپ کا، اگر وہ ظلم کر رہا تو ظالم کا ہاتھ پکڑیے، بقیہ مظلوموں سے جو ہے اس کا بدلہ نہ لیں. اور یہ جو ہے بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور آج انشاءاللہ میں یہ سورہ حشر کمپلیٹ ہو جائے گی اور آخری رکوع ہے، بہت اہم ہے. انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ کریں گے. جزاک اللہ.